اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات وقاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جوف ذو بجاج بسم اللہ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تھکے نہیں ہو تو کوشش کرو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے تھوڑا تھوڑا کیا ہوا ہوتا رہے آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی ابانیان کی مولا توفیقات میں مزید جناب سیدہ جتنے بھی عزادار جہاں جہاں پر مریض ہیں مالک ان تمام کو بھائی اشرف کی والدہ کے مالک صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے جتنے آپ کی مرحومین ہیں اور مجلس کے بانیان کی مرحومین ہیں بالخصوص ملک صاحب خان صاحب اور میری ملت کے شہداء ہیں مالک مزید درجات بلند فرمائے بے روزگار عزاداروں کے مالک روزگار عطا فرمائے تنگدست مومنین کی مالک تنگدستیاں دور فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے میرے نوجوان بیٹھے ہو میرے بھائی مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے جتنے میرے بزرگان تشریف فرما میرا اللہ صحت اور زندگی عطا فرمائے حسین کی کریمہ ماں آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے عمران شاہ جی کی والدہ کا انتقال ہو گیا مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے عزادار اور عزاداری کے لیے ذکر اور ذاکرین کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے آئینہ اجازت کی بات کیونکہ اظہار اسباب کی مجلس ہے محبت حکم کی تعمیل ہو گئی آپ کی زیارت ہو گئی بڑے عزت والی لوگ میرے سامنے سبحان اللہ میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں سبحان اللہ آپ نے بسم اللہ حضرت انسان کو اللہ نے خلق کر کے فخر کیا ہے بات سن ہوتی ہے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے انسان کو ایسا نہیں سبحان اللہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ اللہ کہتا ہے یقیناً یعنی یہ لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں دو دفعہ اللہ نے کہا ہے یقیناً یقیناً ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں خلق کیا سبحان اللہ بزرگ بیٹھے دعا دے دے رہے ہیں نوجوان تھوڑا تھوڑا داد یہی دیں گے جو آگے پھنس گئے باقی سب دعا دیتے رہے مولا کی قسم کیا لطف کی بات شروع ہو گئی ہے فرمائے یقیناً ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا سبحان اللہ چلو پھر ایک دفعہ آپ سے دعا لے لیتے ہیں قرآن میں نے پڑھا ہے اپنے جانب سے کچھ نہیں کہا سورۃ والتین کی آیت ہے یہ بلکہ اس سے پہلے اللہ نے قسمیں بھی کھائی ہیں اللہ کہتے ہیں والتین والزیتون وطور السنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سبحان اللہ سارا آپ کی مہربانی آپ پھینکے میرے جواب ایک دفعہ پوچھے ہے تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینہ کی قسم امان دینے والے شہر کی قسم داد کے بھوکے نہیں ہوتے ماشاءاللہ کیا بات
یہ بھوک تھوڑی لگتی ہے کہ اس سے بھوک مٹ جاتی ہے. آپ کی سبحان اللہ کہنے سے آگے لفظ آ جاتا ہے, روحانیت پیدا ہو جاتی ہے, اور مسئلہ نہیں ہے. قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ. بندہ تو نہیں کھا رہا, وہ قسم کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے. تو اس نوجوانوں سے داد لینے کے لیے اور پچھلے سرداروں کو مسکرانے کے لیے اگلے دوست میرے ساتھ ہم سفر ہو ہی گئے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے تو پھر یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ پتہ نہیں کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی. ہاتھ محتاج نہ ہوئے جڑے شام کے ٹائم سرجے بانی ہے. میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ چپ کر جائیں گے تو پھر دعا کریں گے. پتہ نہیں کن جائلوں کو یقین دلانے کے لیے ذات واجب بھی قسم کھا رہے. اور ہر دفعہ قسم معذاللہ کسی کو یقین دلانے کے لیے بھی نہیں کھائی جاتی. جس سے زیادہ پیار ہونا اس کی قسم ویسے بندہ کھاتا رہتا ہے. ایک دو بندہ لنگر کرتا ہے, سلام علی میں کیوں نہیں کرتا؟ اگر تو پوچھا گیا لوگوں سے, دنیا کے مفسرین سے, پڑھی ہیں کتابیں کہ یار یہ تین اور زیتون کیا ہے, اللہ جو قسم کھا رہے ہیں ان کی, اب قیمت چاہیے مجھے. اب یوں بھی نہیں ہوگا, منت کاروں قیمت چاہیے, کیونکہ لفظ یہ قیمتی بڑا ہے. ہر بات پر ہر بندہ واہ واہ نہیں کرتا, لیکن یہاں پر میں مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ دو درخت ہیں, تین اور زیتون, اور اللہ نے قسم کھائی ہے. اچھا جی, اگر وہ اللہ ہو کر درخت کی قسم کھا سکتا ہے تو درخت پوجنے والے کو جہنم کیسی؟ آپ نے میری منت مان لی, آپ نے کمال کیا سر, میرے ساتھ تعاون کیا. جان محمد والے کا میں پہلے بھی بڑا قائل ہوں اور آج ڈھیر سارا قائل ہوں. ایک دفعہ اچھا بولو میرے جوان ہو حیدری. زندگیاں جان محمد علیہ چولی پڑ گئے. کتنی مشکل غلطی پہ بولتے ہیں میرے وطن دے لوگ. ہاں سر, اگر خود درخت کو قسم کھاتا ہے تو درخت پوجنے والے کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ طور سینا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پہاڑ ہے. واہ, وہ پہاڑ کی قسم کھا لے. اللہ وہ تو پوجنے والے آپ کس بات کا مجرم ہے؟ ٹھیک ہے نا. بالا تو لمین, انہوں نے کہا جی مکہ, جس شہر میں اس کے محبوب کو ظلم کرنے والے جاہل ترین لوگ رہتے ہوں, اس شہر کی قسمیں کھائے گا نہیں, اور وہ بھی اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا معیار ہونا چاہیے جھوٹے عاشق خدا کے. جھوٹے تو ہوئی پرست ہے سارے, سچے عاشق ہم ہیں اللہ کے. جو علی کو مانتا ہے وہی تو اللہ کا عاشق ہے. ادھر والے داد نہیں دیتے ہو, چلو دعا دے دو, کھل پو وہ مسکرا پو وہ یار. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, بے شمار ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے کہا کذب بولنے والے پر میری لعنت ہے. ڈائریکٹ درمیانوں کے وسیلہ نہیں پائے کہ اس کے ذریعے سے لعنت ہے, نہیں میں خود کروں گا. اب جھوٹ پتہ کیا ہے؟ جب ماں بچے کو ڈرا رہی ہوتی ہے, جو جب شیر آ رہے ہیں, شیر ہوتا تو نہیں. پوچھا کہ معصوم سے مولا یہ اس جھوٹ پہ بھی لعنت ہے. وہ فرمایا تیرے ان چھوٹے چھوٹے باتوں پر لعنت کرتا رہے گا. تو مولا جھوٹا ہے کون؟ فرمایا جو وہاں علی کو مان کے یہاں چھوڑ دیا. اور ہاتھ چھڑ گیا اور حوصلہ بلند ہو گیا.
باقی جو بھی ہے مہمان ہے سارا جب چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہیں جو مسکرا رہے ہو کدی دکھ ہی نہ دیکھو پھر بھی میں کہہ رہا ہوں چلو اگر میں بھی جھوٹ بولوں تو اللہ میری شکل بگاڑ دے لعنت کر دے تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ تین کیا ہے زیتون کیا ہے طور سینہ کیا ہے بالغ الامین کیا ہے جن کی اللہ قسمیں کہا ہے منبر پر کھڑا ہوں مخدومہ تشریف فرما آپ کے اندر 13 ہوتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے بی بی آتی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ہر مجلس میں حسین کی پاک مخدومہ بہن تشریف فرما ہوتی ہے اور حسین کی پاک اماں بھی بی بی میں بھی موجود آپ کے اندر بھی معصوم موجود آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا تین بس زیتون یہ کھائے کیا مسکرا کے تیرے اور میرے مذہب کا جس نے رواج ڈالا ہے جعفر صادق وہ فرماتے ہیں التینو هو الحسن حسن مولا کو سلام کر رہا ہے وہ ہاتھ کی دل خیرات لے جائے گا بسم اللہ جی میرے بزرگ کا دعا پہ کرتے ہیں جاگ رہے میرے جوان جب جا کیا مجھے سے جلدہ اجاڑتے روک نہیں لطف آئے گا میرے بات سے فرمایا آپ تین ہو الحسن فرمایا تین میرا دادا حسن ہے وَالزَّيْتُونُ هُوَ الْحُسَيْنِ فرمایا زیتون میرے داد حسین کا نام ہے وَطُورُ سینہ مولا نور والا پہاڑ طور سینہ کا معنی ہوتا ہے نور والا پہاڑ فرمایا وہ صرف میرا دادا علی ہے اللہ مولا آپ کی زندگی کرے جوان بستے رہے گا سبحان اللہ فرمایا نور والا پہاڑ میرا دادا علی مولا بالغ الامین امان دینے والا امان امان نہیں مانگتا کسی سے امان دینے والا شہر فرمایا وہ پوری کائنات میں صرف میرا نانا محمد ہے جنہا ہاتھ مصطفیٰ کو سلام پہ کرتا ہے وہ ہاتھ ولی خیرات دیتا ہے تین حسن زیتون مولا حسین نور والا پہاڑ آپ کے مولا علی امان دینے والا شہر جو سارے مولا ہیں ان کا بھی مولا ہے محمد سرکار مصطفیٰ ہے پھر چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ نے ترتیب کیسی بنائی ہے جو سب سے بڑا ہے سرکار مصطفیٰ اس کا نام آخر میں لیا ہے اور حسن کا نام پہلے لیا ہے اس کی کیا وجہ ہے فرماتے آیت پوری پڑھو اس نے پوری پڑھی کہ وَالتِّینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِینَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ فرمایا آپ سمجھ آ گئی چونکہ اللہ آخر میں حسن کی بات کر رہا ہے اس لیے پہلے حسن معرفت لیا کر خریدار بن جا ہمارا ہم سے کچھ لینے کا خریدار بن بلانے کا نہیں بلا کے میں تو بچے نے فون پہ بھی آ جائیں گے جب آ جائے پھر کچھ لے لو ورنہ پھر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہوا ہم تو آگے ہماری دعاتری ہو گئی سبحان اللہ فرمایا حسن کی بات ہے آخر میں اس لیے پہلے حسن جناب کو خبر نہ ہوگی شاید معافی مانگ رہا ہوں کہ علی کا بڑا بیٹا تیرا دوسرا امام حسن مولا کتنے حسین تھے قلم نہیں لکھ سکتی مشہور ایک دو حسن ہیں جن کا ذکر زیادہ ہوتا ہے وہی آپ کو یاد ہے کرنے کو دل کر گیا میں بتاؤں ایک حرف میں بتا دیتا ہوں ایک لفظ میں اتنا حسین تھا بطول کا بڑا بیٹا تیرا میرا دوسرا امام حسن کہ جب اللہ نے اپنے حسن کو بے نقاب کیا تو حسن بھیج دیا میرا ہاتھ اٹھنا پہ ہاتھ حسن مولا کے دسترخوان کو خیرات رہ گئے
लेकर मेरे मौला मदीने के बाजार में चले जाते और वहां पर नौकर कुर्सी डाल देते और सरकार तशरीफ फरमा हो जाते और चेहरे से नकाब भी हटा देते, अक्सर से ज्यादा नकाब में रहते थे हसन मौला। अगर चेहरे से नकाब हटा के बाजार में बैठ जाते, इधर वाले आने वाले उधर ही रुक जाते। अली पचाने वास्ते फक्की नहीं खानी पैंदी। हाँ, पहले फक्की खाओ तो फिर अली पचता है, नहीं बंदे नूं हलाली होना पैंदा है, सिर पच पैना चाहिए। बड़ा तुर पिया मौलवी पीछे 2-4 दिन मेरे पीछे लग के अली नूं ही मन के देख ले, ये तेरे काम ना हो मैं भी अली छड़ देगा, तू भी छड़ दे। 4 दिन मेरे साथ चल के देख, अरसा हो गया, जिंदगी हो गई, लोगों के पीछे चलते हो गए। चलो 2-4 दिन साड़ी मान के देख लो यार तेरी जिंदगी करे नबी दी नहीं निभी ऐसी छड़ के किधर मौला अमीरुल मोमिनीन के समय विलायत अली मजा इतना है ना बाबा जी, इतना लुत्फ है। जिस अली नू दिल नू मान लिया है ना, ओ कुत्तर भी दियो ना उसनो जी, टुकड़े कर दो नहीं छोड़ता। खुद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अली फरमाते मैं अपने मवाली को खुद कहूं कि मुझे छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। फिर उसके मैं टुकड़े टुकड़े करूं, फिर उसको जिंदा करूं, फिर उसे कहूं छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। 70 दफा मारूं, 70 दफा जिलाऊं, अब 70 दफा उसे कहूं मुझे छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। अली फरमाते जो मेरा दुश्मन है पूरी जमीन सोने की बना के उसके नाम लगा दूं और उसे कहूं कि मुझे मान ले, वो मुझे नहीं मानेगा। हमारे यासिर हाथ बांध कहते मौला वो टुकड़े टुकड़े होकर छोड़ नहीं रहा, वो सारी जमीन सोने की लेके मान नहीं रहा। फरमाते ये तो अपनी अपनी माँ की शराफत की जीवो पर मेरे जमानो जेड़ा हाथ बड़ा में होता है, हाथ हुसैन से नाले तो खैरात करे। एक दफा चबोल पे वो है वाले भी राजी बैठे हो मेरे दोस्त, आप सर पिछले दोस्त शर्मीले शर्मीले जिंदगी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जीते रहो जगह बड़ा भाई अल्लाह सुभान जी। जियो जियो। अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में डाल के खल्क किया। जनाब हसन मेरा आज मौजूद नहीं, ये फिर से जब कभी आए मौला के दिन और यहाँ पर नौकरी लग गई तो फिर हसन सके सुनाएंगे, 10 दिन भी लग गई तो 10 दिन सुनाएंगे, पूरा साल भी लग गई तो सारा साल सुनाएंगे। हसन इंसान नहीं बनना पड़ेगा और तेरी अच्छा जी चलो तो मनाने बाबा। हाँ जी 10 दिन हो जा कुरान दा है आज दिन नौकरी कर लेते फिर जी में आंखों के हुक्म निताबी होने लगे। फरमाया इंसान को हमने हुस्न वाले पैकर में डाल के खल्क किया। यहाँ मैं फिर आपसे दाद लेना चाहता हूँ, दिल कर गया मेरा, तो दिल करते नौकराना कभी रहम कर लिया करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इंसान को मैंने खल्क किया, फरमाया नहीं हमने। मेरी मिन्नत मान ली है मेरे भाइयों ने। लक़द खलक़नल जमा कैसी गए ये जमाना के समय कमाल के लोग ने जान मोहम्मद वाले अभी क्या बात है पिछले दोस्तों थोड़ा मैं हमने खल्क किया। और कितनी दफा अल्लाह ने कुरान में हम कहा है, कितनी दफा सही। मसलन तेरे आपके बच्चों को आयत याद है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाज़िल किया। सबसे पहले आप बोले, फिर कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाज़िल किया, हम भी उसके मुहाफ़िज़ हैं। फिर हम अपने महबूब से कह रहे इन्ना आताइना कल कौसर, हबीब हमने तुझे बतूल अता की। हम की कसम सुभान झूठे पे अल्लाह की लानत है। फिर कह रहा हूं तेरे छठे मौला से पूछा गया, मौला अल्लाह अल्लाह
سجایا ہو گیا اور وہ خوش کرنے دے ہم نے علی کے فضائل میں خوش ہو سکتا ہے دیوانے ہونے کو کیسے نہیں ہوتے فرمایا ہم نے انسان کو خلق کیا جو پہلا اس نے بندہ بنایا اللہ نے پہلا حضرت آدم علیہ السلام اس کے بارے میں شیطان سے کیا کہہ رہے ہیں ماں مانا کان تسجد لما خلقت بیدیا اسے نہیں سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے اپنے ہاتھوں کی گل پہ کرتا ہے جی جب ہاتھ ہے ہی نہیں میں اللہ کے ہاتھ عمران شاہ مانوں تو مشرک قرآن منوا رہا ہے قرآن کو نہ مانے بھائی جان تو کافر آپ نے مذہب شیعہ کا بہت بڑا عالم گزرا ہے سید حسین بروجردی قوم مقدس میں قبر ہے بالکل مسجد اعظم کے اندر انہوں نے تفسیر لکھی تھی قرآن کی جس کا نام ہے الصراط المستقیم حسین بروجردی نے جو لفظ لکھا ہے لفظ نہیں لکھا عرش مومن کی جھولی میں رکھ دیا وہ کہتا ہے اللہ شیطان سے قائل اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو حسین بروجردی کہتا ہے اس کا مطلب واضح ہو گیا اللہ شیطان سے ناراض آدم کی وجہ سے نہیں ہوا کسی کے ہاتھوں کی وجہ سے ہوا کیا لوگ مل گئے ہیں مجھے شام کے وقت کیا خیرات والے عزادار مل گئے ہیں مجھے بھائی جان مولا آپ کی قبول فرمائے بسم اللہ آپ کی دعائیں پڑھیے آپ کے کیا کہنے میرے جوانوں کے کیا کہنے بچوں کے کیا کہنے بڑوں کے بزرگوں کے اتنے میں گنڈا منڈے بھی بول رہے ہیں پہلا بشر بن رہا ہے وہ گرم کر رہا ہے ہاتھوں کی وجہ سے ناراض ہو رہا ہے اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے جس نے اپنی روح پھونکی یہ کہہ دیتا اسے سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے 40 دن اس کی یہ رکھا ہے میں اپنے معصوم بنا رہا ہوں نہیں کہتے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یہ ہاتھوں والی بات کبھی نہ کھلتی اگر ایک واقعہ نہ ہوتا اللہ نے آدم کو کس کے ہاتھوں سے بنایا یہ کبھی نہ کھلتا اگر ایک واقعہ نہ ہوتا واقعہ پتہ ہے کیا ہوا ہے تطہیر کی حویلی میں علی مسند پہ ساتھ بیٹھ کر ذوالفقار مانگ رہے دھو رہے جو وہاں بیٹھ کر جناب مخدومہ برتن دھو رہی ہیں علی جیسا مقدر تھا دھنی بھی نہ ہو بڑے تو نہ ہو سکڑا ہے جیسے برتن بطول دھو رہے ہیں ایسے زیادہ داد میں نہیں منگئی میں آپ کے عشق میں ہوتا سا ہو گیا رسول دی تھی حسین دی اممہ حجاب اللہ اسے اللہ کہتا ہے یہ میرا پردہ ہے وہاں سیدہ برتن دھونے میں مصروف یہاں علی ذوالفقار مانجنے میں ذوالفقار مانجنے علی مسکرا پڑے بات بھی کوئی نہیں ہوئی وہاں مخدومہ برتن دھوتے دھوتے مسکرا پڑی کتاب نہ دکھاؤ میرا ابا نہیں ہے مولا کی قسم علی نے آواز دی ام الحسن حسن کی ماں جی مولا علی فرماتے ہیں بات تو ایسی کوئی نہیں ہوئی بی بی کہتی ہے جی کوئی نہیں ہوئی علی فرماتے ہیں مسکرانے کا سبب برتن رکھ کر عصمت کل نہیں مانے کل کے سامنے بلا تسبیحات باندھ کے کہتی ہے سرکار کلیز مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے کیا بی بی کہتی ہے جب بات ہی نہیں ہوئی تو آپ کیوں مسکرائیں گل کھلنے لگی تھے آپ کمال کر رہے ہیں گل کھلنے لگی میرے جوانوں علی فرماتے ہیں بی بی کہتی ہے آپ کیوں مسکرائیں علی فرماتے ہیں بطول میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جن ہاتھوں سے
चलो सांस ले लो, जो नहीं थके थोड़ी सी मोहब्बत कर लो। चले आगे के बस करें। 25-30 मिनट होने वाले हैं। चलो चलो 25 मिनट तो हो ही गए। मैं तो अब मैं खड़ा हूँ साहब, कहाँ जा रहा हूँ? चलो मसान और बस ना कोई बड़ा कदे बैक सुनने मजेदार खड़े थे हम नौकर। साल हो गया कोरोना वाले का कख न रहा और ये अच्छी आया तो क्या बोलना नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपकी थकावट तो पूछ सकता हूँ। तो पहला इंसान खल्क हुआ है। सारा दिन छोड़ी जाते हो है ना कर आज छाड़ देता है अच्छा अपनी हालत पे जरा गौर किया कर ऐ मुझे अली हम ये खिलकत की अलामत हमसे ना उलझ अपनी माँ की खयानत का गिला कर अच्छा उन्होंने मुझे रोका तो फिर पूरा कर दे। बात है यार, खतरनाक लोग हो। हाँ खतरनाक बंदा होता जो लूटने पे आ जाए, अंदर के मोती को छेड़ दे। मौला कसम अली फरमाते नहीं हाथों से मैंने आदम को बनाया है। बर्तन रखकर अली के सामने आ गए, कहते यार अली फिर एक मसला पूछने आई हूँ। पूछो। बीबी कहती है ये इतना जो नाज कर रहे हो मेरे शहंशाह कि मैंने हाथों से आदम बनाया है। अली फरमाते हाँ। बीबी कहती फिर मुझे भी तो बताइए हव्वा को किसने बनाया? हो गई गल पूरी। जेड़े पहुंच गए तुम्हारा नौकर हो गया, जेड़े पहुंच गए हो गया नौकर में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथों से आपकी क्या बात है? अच्छा फिर बात पूरी करते हैं। अली फरमाते बताओ मेरी तरफ आओ, मैं आपको वो बताऊं सैयदा से कहते हैं जो हो गया, और वो बताऊं जो होने वाला है। दो दावे किए अली ने, अब छेड़ा आपने, ये मुझे छोड़ना है ना। दो दावे किए ना, वो बताऊं जो हो गया, वो बताऊं जो होने वाला है। मौला के अलम की कसम, इकबाल की कसम, वहीं जहां बैठी थी ना बीबी वहीं जाके तशरीफ फरमा होगे। हाथ बंद किए थे, अगर नाराज ना हूं तो आप तशरीफ ले। दिल करता है उड़ जाए जाफर। मैं क्यों? बीबी कहती है जनाब के दो दावे थे कि वो बताऊं जो हो चुका है, वो बताऊं जो होने वाला है। बीबी कहती है मेरे 3 दावे हैं, मैं वो बताऊं जो हो चुका है, वो बताऊं जो होने वाला है, और वो भी बताऊं जो नहीं होगा। अगर आप मेरे उस तराजू में, मैं तोल नहीं सकता अली के शिया को, लेकिन आपकी तवज्जो और समात का वजन में कर सकता हूँ। उस म्यार पे तुल गए तो फिर तो मैं कहूँगा कि घड़ी नहीं देखनी चाहिए, वरना देखी जाएगी। मिंबर के सब जुमला वो कह रहा हूँ कि जो 18 मुल्कों में कहीं नहीं सुना गया। अगर आपने खरीद लिया है तो बंदे वही। अली फरमाते हैं मैं मस्जूद इल्म हूँ, तो मुझे इल्म ने सजदा किया है। बीबी कहती है मैंने तो इस बात का इनकार नहीं किया। आप वाकया नहीं ऐसे, आपने इल्म को इल्म होने के ढंग सिखाए। अली फरमाते हैं मेरे सामने 3 दावे। तो तीर की चादर सर पे संभाल के अली की डाले हाथ रख के कहती है या अली जलाल में ना। अब बात है क्या? ये भी कहते यार ये सब में मसला ये है कि आपके इस ये बात है जहां मोड़ कटा जाएगा, आपके और मेरे जो दुनिया में आने के तरीके हैं ना वो जुदा जुदा है। किसे कह रही है जो अल्लाह का जिस्म रखता है, किसे कह रही है जो काबे में आया है, किसे कह रही है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है जो मेरा वली है, किसे कह रही है जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा जो इसे नहीं मानेगा वो मेरा उम्मती नहीं है। आदम से तो बात नहीं
हो रही है, अली से हो रही है जो आदम का है। अली फरमाते हैं कैसे जुदा जुदा है। आप तो बीबी कहते या अली आप पेशानी आदम में चमके, हाँ पेशानी शीश में चमके, फिर पेशानी तारुख में चमके, फिर पेशानी इब्राहिम में चमके, फिर पेशानी इस्माइल में चमके, दरमियान वाला शजरे के बारे में हुक्म नहीं है कि ना पढ़ा जाए, फिर पेशानी नज़ार में चमके, फिर पेशानी अब्दुल मुतहाशिम में चमके, फिर पेशानी अब्दुल मुतलिब में चमके, फिर पेशानी इमरान में चमके, फिर आगोश से बिन्त असद में तशरीफ लाए। अली फरमाते बिल्कुल ऐसा ही है। बीबी कहते यार तेरी विलायत की कसम मैंने ये सफर तय नहीं किया। लोग मिला दिए मेरे मखदूम ने मुझे, मेरा हाथ नहीं जा सकता खैर बाकी ऊंचे है नहीं। कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग मुझे? दुनिया के पीपल को में नहीं मिले, आप जैसे नहीं मिले। यानी तेरी विलायत की कसम मैंने ये सफर तय नहीं की। बीबी कहती अली फरमाते पर तू कैसे? कहती या अली जान बुझ के ना सवाल कर रहे हो, वरना इस बात के गवाह सिर्फ आप हैं। अली फरमाते मैं कैसे गवाह? बीबी कहते या अली जान बुझ के परेशान आप मुझे चुप करके खड़े हो। बीबी कहती यार जब बाबा मेराज पर गए थे, हाँ तो बाबा जन्नत की सैर कर रहे थे जी, जन्नत में एक दरख्त था सेब का, उस दरख्त पर एक सेब लगा हुआ था। है बाबा का जी चाहा मैं सेब खाऊं, बाबा ने सेब तोड़ा, वो पूछेगा कि मैं खाऊं कि ना खाऊं? जिसकी जूती के सदके में कायनात बनी है। आधा सेब बाबा ने खा लिया या अली, जो आधा हिस्सा था वो गायब हो गया। मुस्कुरा के मेरे मुर्शिद अली कहते जो खाया वो किधर गया, जो गायब हुआ वो किधर गया? चाहता तो कहीं अली की नालैन पे रख के कहते या अली पता नहीं क्या नसीब है तेरे, और दोनों हिस्सों का मालिक तू अकेला है। कैसे? बीबी कहती आधे की मैं बनी, आधे की तेरी तलवार बनी। एक हर्फ की खयानत नहीं है, एक हर्फ की खयानत नहीं है। वीडियो में कह रहा हूँ, हुसैन की माँ अली के घर में महकूमा बन के नहीं है, क्योंकि बीवी महकूमा होती है मर्द हाकिम होता है, बतूल महकूमा बन के नहीं है, माशाअल्लाह बराबरी पे है। बाकी इज्जत एहतराम वैसे ही किया है जैसे किसी ज़ौजा को अपने शौहर का करना चाहिए, क्योंकि दर्श भी तो देना है ना हम बदतमीजों को। हम जैसे जहलू को समझाना नहीं होगा। जिसकी इस्तकबाल के लिए कायनात का सुल्तान मुस्तफा उठ के खड़ा हो जाए, अली के बख्त का अंदाजा मैं तोड़ सकता हूँ कि कोई अली घर में कदम रखे तो तोड़ खड़ी हो जाए। रिश्ता बराबरी पे है, अली जैसे सुल्तान आजम के बराबर है। अब एक दिन जनाब सैयदा ने बाबा से कहा था कि बाबा मैं हूं तो अली के बराबर अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अली मर्द होकर मैदान में जाता है, जंग करता है, तलवार चलाता है, मैं तो बीबी ने को गुलाम खरीदा था जो बीबी की तरफ से मैदान में लड़ता था। जनाब फिर तो कर नई बात सुनाई नहीं, बंदे गए नहीं। और बीबी ने सोई धागे के काम जिंदगी में 2 दफा किया है। सोई धागे या अली के कुर्ते सिए या अब्बास ने, और यही वजह है कि जिस मैदान में भी आपके मुर्शिद अली गए अली ज़िरा नहीं पहनते थे, उसी लिबास में चले जाते थे। हत्ता के सफीन के मैदान में हजरत मालिक अश्तर ने अली से पूछा या अली ज़िरा पहन के मौला क्यों नहीं जाते?
فرمایا میرے نہیں اللہ کے بدن کی حفاظت کے لیے سیدہ کے ہاتھوں کا سیا ہوا کرتا ہی کافی ہے. سمجھ گیا میں آپ کے قریب آ گیا ہوں. ایک صدر مذہب کی بھی پڑھنی ہے. جیو جیو کیا بات. عظمت سیدہ بلند الصلوات. ایک بات اور سے سن لو. پھر چھٹی مجھے دے دو اور میں آپ سے دعوت چاہوں گا. ایک جب علی اور بطول سیدہ کا عقد ہوا ہے نکاح, سبحان اللہ, تو دو ہوئے, ایک آسمانوں پہ ہوا ہے ایک زمین پر. وہاں انتظام اللہ کی طرف سے تھا, زمین پر مصطفیٰ کی طرف سے, چونکہ جو دولہا ہے وہ اللہ کے گھر کا ہے. نہیں سمجھ آ سکا میں. علی اللہ کے گھر سے ملا ہے ہمیں, علی ہمیں بندے کے گھر سے تھوڑا ملا ہے. علی ملا اللہ کے گھر سے. ولایت کا اعلان بھی اللہ نے کروایا ہے. اسد اللہ بھی بندے بے شک بے شک. تو سرکار مصطفیٰ زمین پر نکاح سرکار مصطفیٰ نے پڑھا سیکھے. آسمانوں پر چھوٹی روایت ہے کہ جبریل نے پڑھا, میں اسی پر ہی قائم ہوں. بے شک. سرکار مصطفیٰ بیٹی کو حجرے میں تشریف لائے, اپنا ولایت والا, رسالت والا, امامت والا, نبوت والا, طہارت والا, رحمت والا, ہاتھ بیٹی کے سر پہ رکھا. بیٹا جی بابا میں 500 درہم حق مہر کے بدلے آپ کا سیگہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھا دوں, اجازت ہے؟ سبحان اللہ. بی بی نے چہرے سے نکاح بٹایا اور بابا سے کہا بابا آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ رسول فرماتے بیٹا اللہ کی مرضی کے بغیر میرے اللہ برکت ہی نہیں کرتے. بی بی کہتے اگر تو آپ اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں بابا تو پھر میں ایک درہم بھی نہیں لیتی ہے. حق مہر اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو پھر حق مہر میرے معیار کا ہو, میں بطول ہوں. بی بی نے کہا حق مہر میرے معیار کا ہو. فنزل الجبریل والا ناز, جبریل زمین پہ آ گیا, اس کے ہاتھ میں بلا تشبیہ سبز رنگ کا رکا. تک گئے ہو, اس نے سرکار مصطفیٰ کو بلا تشبیہ پیش کیا. مولا یہ اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے سیدہ کا, سیدہ کو سنا کے. سرکار نے کہا بیٹا جی بابا اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے اب تو علی کی جانب سے. بابا کیا لکھا ہے اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے ساری کی ساری زمین آپ کا حق ہے. یہ بھی کہتے بابا اس مالک نے بڑا کرم کیا ہے لیکن تھوڑا ہے. بڑے گھر دیا تھی اندے حق مہر بڑے ہو دے تسی بھی چپ کر گئے. بی بی نے کہا تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا دوسرا رکا لے کر. اللہ کہہ رہے سارے آسمان. بی بی کہتی ہے بہت تھوڑا ہے. تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا تیسرا رکا لے کر. بیٹا اللہ کہہ رہے ساری کائنات. بی بی کہتے بابا بہت تھوڑا ہے. تھوڑا ہے. جبریل نے کہا مالک سیدہ کہہ رہی کائنات لکھ دے بیٹھے ہیں تھوڑا ہے. اللہ کہتے پھر میرے محبوب کی بیٹی سے پوچھ اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں. پوچھ میری محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے. خوش ہو جاؤ یا اٹھ کے بولو یا جو مرضی کرو یہ جناب کی مرضی ہے. آنسو وہی جو آپ کے تارے ہیں. جب اللہ نے پوچھا میں مانگنا کیا چاہتی ہے اس وقت سیدہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہتی ہے مالک نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے. میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو میرے علی کے شیعوں سے حساب نہیں لے. تیری بخشش سیدہ کا حق مہر تجھے بخشوا کے گئی ہے دنیا سے حسین کی گئی. حوصلہ آپ تو اس لفظ پہ ہی کریا کرنے لگ گئے. کتنی راضی ہے آپ پر حسین کی پاک. اگر آپ نے ہائیکاری دی ہے میں آپ کے حصے کے لیے ماتم کر لوں. 36 کتابیں مصائب کی پڑھی ہے میں نے.
36 کی 36 کتابوں میں لکھا ہے کیا کہ جو اس گھر کی لاڈلیاں بیٹیاں تھی نا وہ دنیا سے جب بھی گئی ہے تو زخمی ہو کے بھائی کی والدہ بیمار ہے، مولا ان کو صحت دے، بزرگ بیٹھے ہیں، مولا آپ کو صحت زندگی عطا فرمائے، میری بیٹیاں ماں میں بیٹھی ہیں، مالک ان کے پردے سلامت رکھے، جس گھر سے ہے ایک بیٹے کرتے ہو حسین کی غریب ماں تو نہیں ہے سنتی ہے بھائی جو منگل آئے وہ مولا تو عطا فرمائے، رزق شفا صحت زندگی جزا ہر چیز لے کے دو کیونکہ ہے انہوں پہ کر دے ہو جیڑی پتہ نہیں کتنے گھنٹے ان کھلوتی ہے۔ سامنے بات ہی آ گئی ہے غربت کی، ایک بات غربت کی کر لینی چاہیے کیونکہ لوگ وہ مل گئے جن پر مہر ہے حسین کی ماں کی ہے نہیں نکلتی جب تک پردے والی سینڈ خیرات نہ دے ہوئے تو ہے کرنا دلیل ہے کہ بی بی مختوم آپ پر راضی ہے۔ سب پڑھتے ہیں کہ 4 گھنٹے بطول سیدہ کھڑی تھی، میں بھی پڑھتا رہا ہوں کہ 4 گھنٹے کھڑی تھی، ہے نہ کرے تو پھر میں نے معافی دے دیں گے۔ جب سے میں نے حضرت علامہ قزوینی کی روایت پڑھی ہے میں نے وقت پڑھنا چھوڑ دیا کہ اتنے گھنٹے کھڑی رہی۔ قزوینی کہتا ہے اتنی دیر کھڑی رہی کہ حسن نے ماں کی چادر پکڑ کے کہا ماں میں تھک گیا ہوں۔ تیرے ہاتھ سرات بزرگ پہ مار دے رہے اللہ جانے جوان سر پہ ہاتھ مارو دے تو اکبر دماغ کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی منظوری ہے ورنہ تو یہ مسائل سوچا ہی نہ تھا۔ جماعت ثانی سارا پڑھا ہے، اب رجب میں اسی کی منظوری ہوگی تو وہ بی بی یہی چاہتی ہے تو شام کی ہے آتی ہے تھکی ہوئی علی کی بیٹی تیرے جان محمد علیہ تیری مہمان بڑھ گئی ہے۔ اللہ کرے مر جاتا جعفر حسین کی ماں کا درد نہ پڑتا شرم آتی ہے کہ بلا میں کہا اپنی زبان اچھ کر رہا ہوں بزرگ آندے نے بھئی سارے ذاکرین پڑھتے نے مولا انہوں نے جزا و زندگیہ دے وے سب ذاکر آندے نے بھی کیٹا غربت دا وقت تھا کہ پتران دے سامنے لوگاں نے مان مارے پھر ذاکرین نے ازام پڑھتے نے کتنا اوکھا وقت تھا ہے ضرور کرے جے تھکتے گئے ہوگے کہ اوکھا وقت تھا شوہر دے سامنے لوگاں نے اندھی زوجہ نو ماریا۔ آج جان محمد علیہ جزادار تے سید تے سردار بیٹھے ہو تے مرد بھی بیٹھے ہو ہاتھ پہ بندہ تو سہائے کرنی ہے تے میرے جملے تے مہر لگ جانی ہے میں پوری دنیا پڑھسا تے تیرا نام لے کے پڑھسا۔ واقعہ نہیں اوکھا ہے جو پترہ دے سامنے ماں نو ماریا گیا اس تو بندہ ظلمی کوئی نہیں جو شوہر دے سامنے اندھی زوجہ نو ماریا گیا۔ میں ادا دعا کی تھی کر شالا کسے دی دھین وہ دا نوکر نہ مارے۔ مظلوم ہے محمد مصطفیٰ جے دی دین چھڑا بڑا لئی کوئی لائی نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حوصلہ دیا دے پردے ہونے گانا دے کنج ہونے عزتہ ہونے سیت سلامتی ہونے حسین کی ماں تو انہیں راضی ہوگے ختم ہوگی جعفر دی پڑھائی یہ راضی نہ ہوئے گھنٹہ راضی نہ ہوئے ایک لفظ حوصلہ ایک لفظ میں سمجھا نہیں سکتا گا تسی خیرات آگا بندہ تسی آپ پہ سمجھ جانا ہے میں سمجھا نہیں سکتا پتہ نہیں کتنی دیر تو بعد کوئی بولے ہے کون ہے
دیکھیں نہیں میں سمجھا نہیں سکا اسے آکے محمد دی بھی ہے اسے آکے کیوں آئیے اسے جملے تو کہ یا میں مردہ جب تو سہائی کر دے ہو باپے دا حق منگے رہیے کوئی لکھی اس تو پیش کرے یو تہرکم تطہیراتی مال کردہ ہاتھ دربار ساتھ اتارے شیعہ بھی کر ہون ہے نہ کر سکے سارے دربار آکھے واقعا محمد دے دست خطے جب تو سب میرے مار دے بڑے میں نے تے چھوڑ دے روایت میں نہ پڑھا تو سب میرے مار دے بڑے جو ناراض نہ ہو جاوے تھے محمد دے دست خطے محمد دی مہر تصدیق تو بعد پھر سند حسین دی ماں دے ہاتھے چاہیے بس بی بی سند پکڑی کسے نے آکے گستاخانہ انداز نہ بلا تشبیح سند مخدومہ کو کھول کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین تے سکتی ہے حسین دی غریب ماں ٹکڑے پہ چڑ دی یا کسے اٹھ کے ایسا ظلم سیدہ دے چہرے تے کی ہے میری مخدومہ دی پیشانی زمین تے جا لگی ہے حسادہ دے نانا ایک بار سر تے ہاتھ مارا جڑے جوان بیٹھے جڑے بطول دے جوان نوکر تشریف فرما حوصلہ 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 میرا چلتا حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ میرا بھائی بس کر دو بس کر دو اللہ بس کر دو 90 دن زندہ رہے مخدومہ بابے تو بعد پورے 90 دن اللہ مختار عباس آکھے جدڑ علی حسنین بطول سین کے سامنے ہوں دے بطول اپنے ایک رخسار لکا لے ختم ہو رہے آخری جملہ اور تانی محبت ہے نہیں پڑھی جاتے ہو سیدہ دیتا ایک در میل المومن کا تشریف لے سیدہ نے سلام کی تے علی حوصلہ اونچی ہے کی تھی علی اگر بطول میں واقعاً غریب ہوں گا بی بی عدی کے احساس ہو جاتے غربت علی فرمیدر میں کافی دنوں تو پیا بیکھنا تو بھی میرے دو ہاتھا نال سلام نکل بی بی عدی یا علی میں ہاتھ نال تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی بطول دا زخمی ہاتھ علی دے سلام واسطے نہیں اٹھا تسبیح خدا واسطے نہیں اٹھا تدر فضا سین اندر غسل پہ دے دیا نا سین اوپر دے دے اندر علی باہر بہ کے پانی پہ دے دیا پردے پہ اندر کسی چیز دی گرن دی آواز آئی ہے علی فرمائدن فضا کون گرے پردے دے اندر ماتم کر کے دی شام علی ماں دا زخم دیکھ کے گر گئی ایک بار سارے ہیں کرو آتے کوئی خرچہ تے نہیں ہو جاؤ ہے تے غریب محمد دے دیا تے دی قبر دا نشان زمین تے کوئی نہیں علی فرمائدن تے غسلے دی دیر کیوں ہو گئی ہے اندھے یا علی میں بڑی کوشش بھی کر دیا بطول دا ہاتھ پاس سے تو نہیں اٹھتا مار دی اٹھ کے جیڑا ہاتھ سیدہ دا زخمی اللہ دی تسبیح واسطے نہیں اٹھا علی دا سلام واسطے نہیں اٹھا غسل دے وقت نہیں اٹھا میں حسین دی غربت دی قسم ہے پتہ اٹھا کدو ہے جدر 4 سال دے حسین ہے کہنا میں نہیں ہوتا جب تک اممہ بلاوے نہیں تو میں ہاتھ زخمی بطول دے کفر دے باہر ہے آواز آ دیا میرا کربلا دا غریب بیٹا آؤ میرا گھوڑیا دے تلے پامال ہو جا بڑا حسین حسین ماں دی گردن چ باوا پایا نے
सैयदा की अजमत का मसला। इतने हाज़रीन तशरीफ फरमाए, जवान बच्चे बुजुर्ग माएँ बहनें बेटियाँ जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी को है कर करो मेरा मालिक सैयदा की कब्र की गुर्बत का वास्ता, मेरा मालिक जिसके कब्र पे आज भी चिराग जलाने वाले उठे हाथों को किसी का मोहताज न फरमा, इनकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, वालियान और अल्लाहदारों को किसी का मोहताज न फरमा, इमाम हुसैन के मातमी को वसी रिज़्क़ अता फरमा, सेहत सलामत की ज़िंदगी अता फरमा, वो सब बुरा शोर ज़माने में हम सब की हिफाजत फरमा। मालिक आपको सेहत सलामती अता फरमा, अशरफ भाई की वालिदा को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा, बालियान के जितने मरहूमीन हैं साहब खान साहब और जितने अज़ादार दुनिया से रुखसत हो गया लाली मवाली मेरी मिल्लत के शोदा सबके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमा। मेरा मालिक बीमारों को शिफा अता फरमा, बे औलादों को ज़िंदगी वाले हयाती वाले बेटे अता फरमा, हज व ज़ियारत मेरा मालिक हम सबको नसीब फरमा, इमाम हुसैन के मातमियों की हर वक्त हिफाजत फरमा, हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व आला अबाई फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल व नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व आइना अता तुस्किनहु व रकातहु व मुतमत्तिअ फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि